إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسراء اور معراج کرایا. نبی علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں ہی اسراء بھی ہوا اور معراج بھی ہوا. کئی لوگوں کا یہ ذہن اور نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کرائی گئی، اور یہ بات بالکل غلط ہے. معراج اللہ کے نبی علیہ السلام کو کرائی گئی اس
مقصد کیا تھا؟ اس سے کچھ عرصہ پہلے، معراج سے کچھ عرصہ پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اور تربیت کرنے والے آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا۔ آخر ایک حیثیت ایک انسان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان رہتے تھے۔ آپ کی پریشانی کو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پھر تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر انبیاء کرام کی زیارتیں کروائی، بیت المقدس پہنچایا، پھر اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے نظارے کرائے، اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو تحفے عطا فرمائے، آپ کے وہ دل کے اندر جو رنجش اور غم تھا وہ ہلکا ہو۔ پہلا مقصد یہ تھا معراج کرانا۔ دوسرا مقصد جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ہی بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، آسمان کی سیریں آپ کو کرائیں گے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو زمین اور آسمان اور عالم برزخ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ دوسری وجہ معراج کی یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑی نشانیاں دکھانی تھی، اور یہ نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نہ کبھی خواب کے اندر دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی کو بتائی تھی۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اشارہ دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسراء کرایا، جس نے اپنے بندے کو اسراء کرایا، بعبدہ۔ پہلا یہاں پر عقیدہ اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کسی نور کو اپنی طرف نہیں بلایا۔ نور کو اگر بلا لیتے تو یہ پھر معجزہ تو نہ ہوتا، یہ پھر لوگ اس کا کوئی انکار تو نہ کرتے۔ نوری مخلوق تو کبھی آسمان میں ہے، کبھی زمین میں، جس طرح فرشتے اللہ کے۔ یہ کوئی بڑی نشانی نہ ہوتی، یہ کوئی بڑا معجزہ نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو بلایا اور بندے کو اسراء کرایا۔ لفظ عبد کا اطلاق، لفظ عبد اس کا اطلاق جسم، بدن اور روح کے اوپر کیا جاتا ہے۔ جس میں روح بھی داخل ہو اور جسم کے اندر روح داخل ہو، اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے کہا کہ خواب کے اندر ہوا تھا۔ بعبدہ کہہ کر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو بنفسی نفیس اپنی طرف بلایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، پھر ہم نے ان کو نشانیاں دکھائی۔ قرآن و حدیث کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسراء کا ذکر ہوا ہے اور سورہ نجم کے اندر معراج کا ذکر ہوا ہے۔ اسراء اور ہے، معراج اور ہے، رات ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے۔ اب اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں رات کے زمینی سفر کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے بیت المقدس کی جانب کیا تھا۔ اسے اسراء کہا جاتا ہے، رات کا چلنا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ معراج کہا جاتا ہے عروج کی بلندیوں کی طرف جانا، اور نبی علیہ السلام بلندیوں کی طرف گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا کر حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ حتیم بیت اللہ کا جو ساتھ میں جگہ ہے جو چاند نما اس طرح بنی ہوئی ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، رقم کم ہونے کی وجہ سے، چندہ کم ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو بیت اللہ کا حصہ نہیں بنایا گیا، یہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حتیم کے اندر 2 رکعت ادا کی، گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت ادا کی۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھا کر میں آرام کر رہا تھا، میں نے ابھی حالت نیند اور بیداری کے کشمکش کے اندر تھا کہ سوؤں یا نہ سوؤں، اتنی دیر کے اندر دو آنے والے میرے پاس آئے، ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی اور مجھے اٹھایا اور مجھے پھر ایک سائڈ پر لٹایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ شق صدر کا جو واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے دل مبارک نکالا گیا، اس کو ایک تشت میں رکھا گیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اس دل کو ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بلانا تھا، بھرنے کا ایمان اور حکمت بھرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ، اللہ رب العالمین کی وہ عظیم ذات، اس کی طرف جب جانا ہے، اسے تحفے جب لینے ہیں تو دل کو زمزم سے دھویا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، کیوں؟ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر براق لائی گئی۔ براق ایک سفید رنگ کا جانور تھا، کئی محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنت کی سواری، جنت سے نبی علیہ السلام کے لیے لائی گئی تھی، اس سے پہلے کبھی دنیا کے اندر نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی نے اس کے اوپر سواری کی۔ براق کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک انسان کی آنکھ ادراک کر سکتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام سوار ہوئے، جبرائیل لے کر نبی علیہ السلام کو بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں جا کر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو وہاں پر باندھا جہاں پر ان سے پہلے انبیاء کرام آ کر اپنی سواریاں باندھا کرتے۔ نبی علیہ السلام اندر گئے، آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر تمام انبیاء کرام کی جماعت کرائی، تمام انبیاء کرام۔ اس کے بعد یہاں تک ہے یہ اسراء کا معاملہ، یہ ہے رات کا سفر نبی علیہ السلام کا، جس کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک ہم نے اپنے نبی کو اسراء کرایا۔ مورخین لکھتے ہیں الرحیق المختوم کے اندر مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر تھا اونٹوں اور گھوڑوں پر جو کرنے والے شاہ سوار تھے، یہ 40 دن کے بعد مکہ سے بیت المقدس پہنچتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے رات کے کچھ حصے کے اندر بیت المقدس کی طرف پہنچایا، پھر یہیں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ہاتھ جبرائیل نے پکڑا اور سیدھا آسمان پر لے گئے۔ آسمان پر لے جایا گیا، پہلے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ایک طویل قد کی شخصیت ہے، خوبصورت چہرہ ہے، وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہیں رونا آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی پوری امت اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور ان کی امتیں آئی ہیں یہ ان کے والد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام وہاں پر دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو ان کی دائیں طرف ہے وہ بھی ان کی اولاد ہے، جو بائیں طرف ہے وہ بھی ان کی اولاد ہے، دائیں طرف بھی روئے ہیں اور بائیں طرف بھی روئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، کیونکہ دائیں طرف جو روحیں ہیں یہ ساری جنت کی روحیں ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری روحیں بدبخت روحیں ہیں اور جہنم کی روحیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا، پھر دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام پیش کیا، انہوں نے پھر ویسے ہی سلام کا جواب دیا۔
اس کے بعد پھر تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام سے پہلے خوبصورت شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اور پورا باقی آدھا حسن پوری دنیا کے پاس ہے. اتنا حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام. جبرائیل نے پھر تعارف کیسے کرایا؟ یہ وہی مصر کے یوسف ہیں جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے. یہ تعارف کرایا جبرائیل امین. پھر نبی علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا. چوتھے آسمان پر نبی علیہ السلام پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان کی طرف آئے تو پانچویں آسمان کے اوپر نبی علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرائی گئی. اور صحیح قول کے مطابق صحیح بخاری کے اندر بھی جو حدیث ہے اور مشکات کے اندر جو حدیث ہے حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات. پھر چھٹے آسمان کی طرف آئے. چھٹے آسمان پر آ کر نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. اور یہاں پر حیرانی کی بات دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹیلے کے اوپر دیکھا. جب بیت المقدس میں نے نماز کرائی تمام انبیاء کی تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اب چھٹے آسمان پر اللہ رب العالمین نے جب پہنچایا تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اعتراض اس وقت بنتا ہے کہ جب کرنے والی ذات دنیا کی ہو. جو معراج کرایا ہے کہ رب العالمین ہے اور رب العالمین جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کی منشا ہے، اللہ کی قدرت ہے، جیسا چاہے کر لے. چاہے تو ایک موقع پر کہیں پر کھڑا کر دے، دوسرے موقع پر کہیں پر کھڑا کر دے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. قانون فطرت یہ ہے، قانون فطرت کہ ایک انسان بیک وقت ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے. قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں پہنچا. یہ اللہ کا قدرت کا قانون ہے. اور وہاں قدرت کے اوپر پھر عقل نہیں دوڑائی جاتی. قدرت کے اوپر پھر عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. وہاں پر سرخم تسلیم کیا جاتا ہے. جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جن کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا، جو اللہ رب العالمین سے براہ راست کلام کیا کرتے تھے. یہ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہی ہے تو آپ نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نوجوان نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے بعد آئے ہیں. کم عمر پائیں گے، چھوٹی عمر کے اندر، لیکن مجھ سے بڑا لشکر جنت کے اندر لے کر جائیں گے. میری امت سے بھی بڑا لشکر جنت کے اندر لے کر جائیں گے. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کے اوپر رو رہا ہوں جن کے اندر کئی نبی آئے لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، اس نبی کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی. خوش نصیب ہیں آپ لوگ اور میں جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر کیا. پھر ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام سے معراج کے بعد پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، یہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اکثر قانون جو امت محمدیہ کے اندر رکھے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. ملت ابراہیمی اور ملت محمدی ایک جیسی، بالکل ایک جیسی. فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا. تو آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. میری شکل و صورت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی ہے، صرف فرق اتنا ہے میری داڑھی کے تھوڑے بال سفید ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری داڑھی ہی سفید تھی. صرف فرق اتنا ہے. آپ علیہ السلام کی شکل مبارک ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے بشارت، یہ ہے بشارت. اپنے سینے ٹھنڈے کر لیں، اپنے دل کے اندر تسلی رکھیں.
جو ابراہیم علیہ السلام نے بات کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے جا کر دنیا میں اپنی امت کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، پہلی بات۔ دوسری بات، جنت کی مٹی بالکل چٹیل میدان ہے، آپ کی امت میں سے جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیحات کرتا رہے گا، ہر ایک تسبیح کے بدلے اللہ جنت کے اندر ایک درخت لگاتا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس امت تک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے معراج پر بلایا، ساتھ میں آسمان پر پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام دیا، نبی علیہ السلام نے آ کر امت کو بتایا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے منبر پر کھڑا ہو کر جمعہ کے خطبے کے اندر نبی کا وہی سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہو جن کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہے، کتنے خوش نصیب ہو۔ ان کے سلام لینے کے لیے دنیا ترستی تھی، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے سلام پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ایک بیری ہے، ایک درخت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ بہت بڑا درخت ہے، بہت بڑا درخت، ایسے سمجھیے کہ یہ ڈاک خانہ ہے، سدرۃ المنتہا ڈاک خانہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا، کیونکہ اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، فرشتے بھی نہیں، نوری بھی نہیں، ناری بھی نہیں، خاکی بھی نہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ جو پیغام پہنچتا وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، زمین سے جو پیغام جاتے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے۔ یہ ڈاک خانے کا کام کرتا تھا سدرۃ المنتہا، بہت بڑا درخت تھا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کہتے ہیں جس کی کوئی انتہائی نہ ہو، اتنا بڑا درخت، اس کے نیچے 4 نہریں بہ رہی تھی، 4 نہریں۔ مشکات النبوہ کے صفحہ نمبر 108 کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 4 نہریں دیکھی، 4 نہروں کے اندر میں دیکھتا ہوں 2 ظاہری نظر آ رہی ہیں اور 2 باطنی ہیں جن کو میں دیکھ نہیں سکا۔ تو میں نے پوچھا کہ 4 نہریں تھی، 2 نظر آ رہی ہیں، 2 نہیں نظر آ رہی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو نظر آ رہی ہیں یہ دنیا کی نہریں ہیں جسے نیل اور فرات کہا جاتا ہے، دریا نیل اور دریا فرات یہ جنت کی نہریں ہیں، اور دوسری 2 نہریں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں حقیقت میں جنت کی نہریں ہیں، جو آپ کو جنت میں جا کر ہی نظر آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین نے جو مجھے دینا تھا وہ مجھے عطا فرمایا۔ اب سنیے، معراج کا ذکر کرنا آسان ہے، معراج کے پیغام کو سننا آسان ہے، معراج کے پیغام کو سن کر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے معراج سمجھا ہوا ہے کہ میٹھا پکاؤ، ہم نے معراج سمجھا ہوا ہے کہ گھروں کے اندر خوشیاں کرو، ہم نے معراج سمجھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی دعوت کرو، ہم نے معراج سمجھا ہوا ہے کہ اس رات کو عشاء بھی نہیں پڑھنی، فجر بھی نہیں پڑھنی، چراغاں کرنی ہے۔ ہم نے تو یہ معراج کو سمجھا ہوا ہے۔ کیا معراج کا تصور یہی تھا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے، تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوا ہے، اللہ نے انبیاء کی زیارت کرائی ہے، اللہ رب العالمین نے جنت جہنم دکھائی ہے، اللہ رب العالمین نے بیت المعمور تک پہنچایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، لیکن کسی بھی صحیح روایت کے اندر یہ موجود نہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو کس مہینے کے اندر معراج کرائی گئی۔ تسلی رکھیے اس کے اوپر، کسی بھی صحیح معتبر روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو رجب میں ہوا، شعبان میں ہوا، محرم میں ہوا، رمضان میں ہوا، کب ہوا؟ یہ اللہ رب العالمین نے دن رات اپنی پوری مخلوق سے اٹھا لیا۔ میرا اللہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا بہانہ ملا نا کہ اللہ کے نبی کو اس رات میں معراج ہوا، تو انہوں نے جو دین میں خرافات کرنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، ابھی تو ڈیٹ کنفرم نہیں ہے نا، کتنی بدعات ہوتی ہے۔ جب ڈیٹ کنفرم ہو جاتی تو پھر کیا بنتا دین کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ معراج کی خوشی کا تو پتا ہے، معراج کو جو پیغام اللہ نے دیا ہے اس کا تو پتا نہیں ہے۔ اب سنیے، اللہ رب العالمین نے جو معراج کے موقع کے اوپر اپنے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम को हौलनाकियां जहन्नम की दिखाई हैं और ताबनाक दर्दनाक अजाब जहन्नम के दिखाए हैं, उनकी तरफ तवज्जो करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर देखा कि कुछ लोगों के नाखून बड़े बड़े नाखून हैं, वो अपने नाखून को अपने चेहरे के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर रगड़ते हैं और उनकी सारी चमड़ी उतार दी जाती है, बाकी सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहने लगा हाँ उलाई याकुलून जीफ, ये वो लोग हैं जो मुर्दार गोश्त खाते हैं, मुर्दे का गोश्त खाते हैं। मैंने पूछा कि मुर्दे का गोश्त कौन खाता है भला? तो बताया गया कि ये दुनिया के अंदर मुसलमानों की गीबत किया करते थे। गीबत तो छोड़ी नहीं, मेराज की खुशियां मना रहे हो, मेराज की रात में किसी की गीबत हो रही होती है। जो दुनिया ने एक रात बनाई है, कंफर्म तो नहीं, उस रात भी दो चार बंदे बैठ जाए, मस्जिद हो, घर हो, दुकान हो, कहीं पर महफिल लगी हो, तो गीबत फिर भी हो रही होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उनको जहन्नम के अंदर देखा। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे लोगों को देखा कि एक खून का दरिया है, खून का दरिया जहन्नम के अंदर। एक शख्स को उसके अंदर गोते लगाते हुए मैंने देखा। वो गोते लगा रहा था, तो जब वो गोते लगाता लगाता किनारे तक पहुंचता तो फरिश्ता उसे धक्का देता, जो इंसानी शक्ल के अंदर खड़ा हुआ था, वो फिर उसके अंदर गोते लगाता, लेकिन उसकी सांस खत्म हो जाती, वो मरने लग जाता, फिर उसे निकाल कर फिर उसे सांस दी जाती। इसी तरह जहन्नम में वो कर रहा था। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन बदबख्त है जिसको जहन्नम के अंदर ये काम और ये अजाब दिया जा रहा है? तो बताया गया हाउलाई आकिलुर रिबा, या आपकी उम्मत के वो बदबख्त लोग हैं जो सूद खाते थे। सूद खाकर बैंक से लोन लेकर कारोबार करने वाले, कारोबार से पैसा निकालकर मेराज की रात देखे लगाने वाले, ये तो याद है लेकिन सूद खाना याद नहीं। क्या जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज के मौका के ऊपर जो बताया गया था कि आपकी उम्मत के लोग जो सूद खाएंगे जहन्नम में ये हश्र होगा, मेराज का ये वाकई याद नहीं? मेराज का पैगाम याद नहीं? हराम खा खा कर पेट बड़े हो चुके हैं, लोगों की इज्जतों पर ढाके डाल डालकर रकम खाई जा रही है। गरीब पानी लगाने के लिए, खेती को पानी लगाने के लिए शहर की तरफ जब तवज्जो करता है तो बड़े बड़े सूदखोर पापी बैठे होते हैं। अगर किसी गरीब ने बेटी की शादी करनी होती है, बाजार की तरफ रुख करता है तो बड़े बड़े सूदखोर बैठे होते हैं। हाँ जी, हाँ आपकी बेटी है, हमारी बेटी है जी, हम समझते हैं कि किस तरह तुम्हारी बेटी है, हम जानते हैं किस तरह तुम्हारी बेटी है जी, आपकी इज्जत है तो हमारी इज्जत है। ये 2 लाख रुपए ले लो, अपनी बच्ची को शादी करो, धूमधाम के साथ करो, 6 महीने के देना 2.5 लाख लूंगा। ये इसकी बेटी थी, जालिम की, इस बदबख्त की बेटी थी ये, जिसने कहा था कि ये बेटी मेरी है। अपनी बेटी से भी कोई मुआवजा लेता है भला? अपनी बेटी को रकम देकर भी वापस इस अंदाज से लेता कोई? और जालिम भी नहीं लेता और गैर बेटी वाले भी नहीं रहते। मेराज का ये वाक्य भूल गए? मेराज के वाक्य और पैगाम की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम से उम्मत को बचाने के लिए तनकीद की है कि आपकी उम्मत हराम से बच जाए, सूद से बच जाए। कभी ये ऑप्शन निकलता है कि बिला सूद कर्जे मिल रहे हैं, जब उसके गहराई तक पहुंचा जाता है तो 3% सूद लगा होता है। ये वो हजरात सुन ले जो मकान तैयार करने के लिए तैयार बैठे हैं कि जी लोन मिल रहा है, हुकूमत दे रही है, हम मकान तैयार हैं, जिसकी बुनियादी हराम के माल से बनी हो, जो घर जिसकी छत सूद के पैसे से बनी हो और उसके नीचे तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे, उस 4 दीवारी के अंदर अपनी इज्जत का तहफ्फुज़ करोगे, उस 4 दीवारी के अंदर अल्लाह 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 के रसूल की बातें करोगे, जिसकी बुनियादी सूद, और सूद क्या है? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो लोग सूद खाते हैं ऐलान कर दें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वो जंग कर रहे हैं। और जंग का मकसद जानते हो? जब जंग होती है तो एक को फतह होती है, एक को शिकस्त होती है। क्या ये समझ कर सूद खा रहे हो कि मैं अल्लाह को शिकस्त दे दूंगा, मैं अल्लाह से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया हूं तो अल्लाह को मैं हरा के रख दूंगा? गलत सोच है, गलत ज़हन बनाया किसी ने। कोई आपको किसी तरह डील कर रहा है, जिस तरह डील करे, सूद सूद है, आज भी हराम है, कल भी हराम
تسلیاں کرواتے ہو. اور میں حیران ہوتا ہوں عوام صرف اس عالم سے فتویٰ لے گی جو سود کو حلال کہے گا. یقین جانیے جو سود کو حرام کہتا ہے اس عالم کی طرف لوگ کہیں گے یہ تو شدت پسند لوگ ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر حرام کے فتوے لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قرآن حدیث کی بات نکال کر لے آتے ہیں. وہ لوگ انہی سے فتویٰ لیتے ہیں جو لوگ اس کے اندر قائم اور فائل ہوتے ہیں. ایک بندے سے کسی نے فتویٰ لیا کہ بیمہ پالیسی ٹھیک ہے، اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل، جواز کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں خود کر رہا ہوں. جب اس نے کیا تو 10 بندے بھی تیار ہو گئے جو ممبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ کام کر رہا ہے تو باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. عالم کے کرنے سے اگر کوئی چیز شریعت نے حلال کی ہے، اگر حرام ہونی ہوتی تو سب سے پہلے اس کا اختیار محمد رسول اللہ کے پاس ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا تو وقت کے مولوی اور ملاؤں کو کس نے اختیار دیا؟ معراج کے واقعے سے سبق لینے کی کوشش کرے، معراج کے ٹکڑے کھا کر راتیں نہ گزارے، عشاء کی نماز چھوڑ کر راتیں نہ گزارے. جانتے ہو معراج کے موقع پر اللہ نے جو تحفہ دیا؟ سورۃ الفاتحہ. اور جس کے بارے میں قیامت تک کسی کا اوپر اختلاف رہے گا کہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام تحفہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے اندر یہ اللہ کو تحفہ توڑانا چاہتے ہیں. ایک شخص مجھے کوئی انگوٹھی دے جاتا ہے، کہتا ہے کہ امام صاحب یہ آپ انگوٹھی لے لیں، اور میں انگوٹھی اگر اس کو نہیں پہنتا تو اس کے دل میں کتنی افسردگی ہوتی ہے کہ یار میں نے کتنے دل سے دی تھی، کتنا پیسہ لگایا تھا، میں نے امام صاحب کو دی تھی لیکن اس نے پہنی نہیں. اللہ کے نبی کو تحفہ دیا گیا سورۃ الفاتحہ کا، اور میرے نبی نے تحفہ کا حق ادا کیا. مقتدی کو بھی حکم دیا کہ تم بھی پڑھا کرو، خلوت کے اندر بھی پڑھا کرو، نفل کے اندر بھی پڑھا کرو، فرض کے اندر بھی پڑھا کرو، جنازے کے اندر بھی پڑھا کرو. کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، کیوں یہ میرے نبی کی محمد رسول اللہ کی سنت ہے. معراج کا واقعہ یہ سبق دیتا ہے. اور آج امت اس بات کے اوپر باور کرا رہی ہے کہ جس نے مقتدی کے امام کے پیچھے مقتدی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اس کے منہ کے اندر انگارے ڈالے جائیں گے. اس بات کی طرف باور کرا رہے ہیں. معراج کا تحفہ کہاں چلا گیا؟ جو معراج کا تحفہ اللہ کے نبی کو ملا تھا اس کو فالو کیجئے، خرافات سے بچیے، بدعات سے بچیے. نبی علیہ السلام کو دوسرا تحفہ جو ملا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ ہے تحفے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کس کس کو یاد ہے؟ کون کون گھر میں پڑھتا ہے؟ کون کون دکان پر بیٹھ کر پڑھتا ہے؟ کون کون سفر میں پڑھتا ہے؟ کس کو یاد ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پڑھی اس کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا. جس نے پڑھی ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. جس نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے اللہ رب العالمین اس کا کفیل اور ضامن بن جاتا ہے. کس نے پڑھی ہے؟ معراج کا یہ واقعہ یاد نہیں؟ معراج کا یہ پیغام یاد نہیں؟ معراج کے پیغام کی طرف توجہ فرمائیے. معراج کے تو اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع کے اوپر اپنے نبی علیہ السلام کو کیا تحفے دیے ہیں ان کو فالو کیجئے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. باقی جو چیز غیر نے دی ہے ان سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں ہے. غیر نے دی ہے تو غیر کے پاس رہ جائے، غیر ہی اس کو سنبھالے. جو ہمیں دیا ہے وہ قرآن نے دیا ہے اور حدیث نے دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، اسی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے. اگر معراج کے واقعے سے ہی اگر ہم سود چھوڑ دیں، معراج کے واقعے سے ہی اگر ہم نمازی بن جائیں، معراج کے واقعے سے ہی اگر ہم غیبت چھوڑ دیں، معراج کے واقعے سے ہی سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، معراج کے واقعے سے ہی سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنا شروع کر دیں، یقیناً نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو خام خواہ پھر خوشیاں نہ منائیے کہ معراج ہوا معراج ہوا معراج ہوا. اور بدبختی کی بات یہ ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ آج کی رات اللہ کے نبی کو معراج نہیں ہوا، رجب کے اندر اللہ کے نبی کو معراج نہیں ہوا، جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ ان لوگوں سے سوال نہ کرو، یہ معراج کے منکر ہے، یہ معراج کے منکر ہے، یہ معراج کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے. اور کس نے کہا تمہیں ہم اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے؟ جو بدبخت اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتا، بات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان کو کیا دنیا کے اندر زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. کس درد دل کے ساتھ میں کہوں گی جو قرآن و حدیث کے اندر بات آئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ہے معراج.
یہ ہے اسراء. سورہ نجم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آخری حدیث کہ جس شخص نے یہ بات کہی کہ معراج کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے. معراج پر اللہ رب العالمین نے تحفے ضرور دیے ہیں، نبی علیہ السلام کو گفٹ دیے ہیں، نمازیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن معراج کی رات اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا ہے. آپ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین اس کا راز اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کا دیدار جنت کے اندر ہوگا، جنتیوں کو ہوگا، اور سب سے پہلے جنتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو سب سے پہلے اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.